بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. محترم حاضرین و سامعین، اب تک شبہات کے فتنے کے تحت سلسلہ وار جو دروس ہوئے ہیں ان میں شیخ الجلیل کی کتاب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ کے تحت میں نے خارجی طور سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو سازشیں، ہتھ کنڈے، حربے استعمال کیے جاتے ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا. اس کتاب میں شیخ نے اپنی گفتگو شبہات اور خارجی فتنوں کے وہ پہلو جو عقیدے کو نشانہ بناتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد مبحث ثالث میں الغزو الاباحی و اثارت الشہوات، اباحی غزوہ وہ جنگ جو ناجائز کو جائز بنانے والی کوشش ہوتی ہے اور شہوتوں کو، انسانی خواہشات شہوات کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے متعدد چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن وہ ہمارے عنوان سے خارج ہے. لیکن اس میں بھی قابل مطالعہ اور قابل مراجعہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا تذکرہ عنوان سے خارج ہونے کی بنیاد پر نہیں کر سکتا، ورنہ ذرائع ابلاغ کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو شہوتوں کے ہتھ کنڈے یا ذرائع مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں میں پھیلائے جا رہے ہیں اور اس کے جو اثرات مسلم سماج اور معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں اس کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کوئی اور موقع، اس میں ویڈیو، فلمیں، سیریلز اور گیم جو بچوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت کس طریقے سے انہیں تشدد کی طرف آمادہ کیا جائے، یا جو جوان اور عمر دراز لوگ ہیں، پختہ عمر کے لوگ ہیں، انہیں شہوتوں، مال اور دنیا کی محبت کی طرف پھیرا جائے اور نوجوان طبقے کو دنیا کی چمک دمک کی طرف بلایا جائے، دین سے دور کیا جائے. اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد فصل ثالث کے تحت انہوں نے لوگوں کے، مسلمانوں میں اور دوسروں میں جو مختلف طبقات کے لوگ ہیں ان کے کیا کیا موقف ہیں. میں صرف بحث کی تکمیل کے طور پر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کی فہرست کو سامنے رکھیں. اس میں انہوں نے منافقین، مرجفین، جو مایوس قسم کے لوگ ہیں وہ طبقہ، اسی طرح جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، رائے ٹپکانے والا طبقہ ہے اسے ایک الگ طبقے کے طور پر، اور کچھ ایسے جو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی حالات سے سمجھوتا کر کے اس کے ساتھ چلنے والوں کا طبقہ، اور آخری نمبر پر اجلت پسند لوگوں کا طبقہ. ایسے مختلف لوگوں کے مواقف کا ذکر کیا ہے اور یہ لوگ اپنے غلط موقف کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد فصل رابع میں انہوں نے ان غزوات جو اسلام کے خلاف لوگوں نے جنگ چھڑ رکھی ہے ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے اس کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر طاقت اور قوت ہو تو شریعت کے آداب اور اصولوں کے دائرے میں پہلے طاقت والا مقابلہ کیا جائے، جہاد کی شکل جو بنتی ہے، لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے بعض اوقات جہاد باللسان و بیان بھی ہوتا ہے، یعنی بیان کے ذریعے سے اور تقاریر، خطابات، خطبات کے ذریعے سے غزوہ فکری کے مرحلے پر مقابلہ بھرپور کیا جائے. ہاں، جیسے ذرائع ابلاغ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں، تعویلات، تشکیکات پھیلا رہے ہیں، اس کا ازالہ کرنے کی بھی بھرپور کوشش ہر ذریعے سے، ہر ممکن ذریعے سے کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو تعویلات کی جاتی ہیں، شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے. اب یہاں بہت سارے ذریعے ہیں، جمعہ کے خطبے ہیں، قرآن کے دروس ہیں، وہ حدیث کے دروس ہیں، ہماری درسگاہیں اور تعلیم گاہیں ہیں، اسکول، کالجز، گھروں کا ماحول ہے، وہاں نمونہ پیش کرنا اور ایسی بہت ساری چیزیں. یہ سارے کام منہج رسول اور منہج صحابہ کے دائرے میں ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنے کے جو شرعی آداب ہیں
حکمت، موعظت اور جدال بالاحسن کے اصولوں کے تحت، ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک تفصیل ہے جو ہم انشاءاللہ ان دروس کے سلسلے کے آخر میں تفصیل سے جانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف یہ کیا کہ اسے بیان کیا جائے، دوسری طرف یہ کہ مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں اور نئی نسل کو اچھا تربیتی اسلامی تربیت کا ماحول دینا چاہیے۔ ہاں، گھر میں بھی، سماج اور معاشرے میں بھی انہیں مسجد سے جوڑا جائے، علماء سے جوڑا جائے، اور ہر سطح پر اہل علم ہوں، سرپرست ہوں، وہ نہی عن المنکر کا کام انجام دیں، اور خاص طور سے جو مسلمانوں کے لیے خطرناک چیزیں ہیں ان کو آگاہ کر کے ان سے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو بچانے کی کوشش کریں، ان پر نگاہ رکھیں، ان کے اخلاق اور اس سے بڑھ کر عقیدے کی حفاظت کی پوری جو ہے نگرانی کریں، اور یہ کام اہل علم خاص طور سے علماء کا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کو ان کا مقام دینا چاہیے، اور عوام کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو علماء سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ آگے ہم اس بحث سے قطع نظر اس کتاب سے ہٹ کر، میں نے اس آج کے درس سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ خارجی کوششوں کے بعد اب ہم مسلمانوں کی تاریخ میں وہ فرقے اور گروہ جو اسلام کے نام پر اسلام کے راستے سے ہٹ گئے، نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن تفرق اور تہذب کا شکار ہو گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے۔ اب وہ کوئی دائمی رہے، کوئی عارضی رہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سارے کا جہنم میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے گمراہی کا شکار ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے، اور وہی الجماعت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بعض روایتوں میں بیان کیا کہ یہ وہ گروہ ہوگا جو اس طریقے کو اختیار کرنے والا ہوگا جس پر میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ یعنی الجماعت ہوگی، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اسی اعتبار سے اس اہل حق اور ناجی گروہ کا لقب پڑا، ان کی پہچان بنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ ہم کو اور آپ کو تنبیہ ہے، آگاہ کیا گیا ہے کہ تم اس بات سے ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، معلومات لینا کہ جو جہنم میں جانے والا گروہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قول فیصل اور نتیجے کی بات ہے، آخری بات ہے، جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب وہ حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے، قرآن و سنت کے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اس طریقے سے یہ ہٹیں گے تبھی تو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جو اس طریقے پر قائم ہے وہ جنتی ہوگا، اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب ایسے گروہوں میں بہت سارے طبقات مختلف تاریخ کے مختلف ادوار میں پیدا ہوئے مرحلوں میں، اس میں سب سے پہلا مسلمانوں سے الگ ہونے والا فرقہ، گروہ، گمراہ ہونے والا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اطلاقی طور پر مطلقاً جو ہے اسلام سے ہی نکل جانے والا جو گروہ بنا وہ ہے خوارج کا۔ خوارج، پھر اس کے بعد روافض، پھر قدریہ، جبریہ، معتزلہ، جہمیہ، معتزلہ، متصوفہ یعنی صوفیہ، ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ ہم ترتیب وار کریں گے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا طویل سلسلہ ہو۔ سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے خوارج سے متعلق۔ خوارج سے متعلق میرے سامنے متعدد علماء عرب کی کتابیں آج موجود تھیں، مجھے بڑی دقت ہو رہی تھی کہ میں کس کا انتخاب کروں۔ بڑے غور و فکر کے بعد میں نے ایک کتاب کا انتخاب کیا، کچھ مباحث تو سب میں مشترک ہیں، کچھ میں موجودہ حالات اور تاریخ کے اعتبار سے کچھ انتخاب کے مضامین کا فرق ہے، انتخاب مضامین میں فرق ہے۔ بہرحال یہ کتاب سامنے میں نے لی ہے، اور بعض دوسری کتابوں سے بھی ہم اپنے دروس میں انشاءاللہ اگلے دروس میں استفادہ کریں گے۔ جو کتاب ہم نے سامنے لی ہے حقیقت الخوارج فی الشرع و عبر التاریخ، یعنی شریعت کی نگاہ میں اور تاریخ کے آئینے میں مختلف زمانوں کے گزرنے کے پس منظر میں تو خوارج کی کیا حقیقت ہے۔ یہ فیصل ابن قزار الجاسم کی کتاب ہے جو کویت سے نشر ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے جو شروع کے 2 پیراگراف کہے، میں اسے بطور تمہید یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے حالات پر جو شخص نظر رکھتا ہے وہ دیکھے گا کہ مسلم ممالک میں
ان کے طول و عرض میں ہر طرف جو فتنہ بری طرح سے پھیلا ہوا ہے اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور مسلمانوں پر ویلات یعنی مصیبتیں، پریشانیاں، مختلف قسم کے مسائل اور ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے مختلف الجھنیں، دقتیں پیدا کر رہا ہے، فتنے لا رہا ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ اس کے سب سے بڑی فتنہ فتنۃ الخوارج، خوارج کا فتنہ ہے، جنہوں نے اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دینے اور اس کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ انہوں نے جو حرکتیں، افکار کو مسلمانوں میں پھیلایا، اس سے فتنے کی ایک آگ نہ صرف روشن ہوئی بلکہ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، منکر اور غلط چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فہم سقیم یعنی غلط سمجھ بوجھ سے بچائے، محفوظ رکھے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ فکان من النصح، کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ امت اور لوگوں کی خیر خواہی کا یہ حصہ ہے اور نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کے فریضے کا حصہ ہے، جو ہم پر، آپ پر، سب پر علی قدر الاستطاعہ والعلم، جتنی علم اور طاقت ہے اتنا فرض ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس گمراہ فرقے اور اس کے فتنے کو بے نقاب کریں، لوگوں کے سامنے واضح کریں اور لوگوں کو اس کے طریقے اور منہج کو اختیار کرنے سے ہوشیار کریں، ڈرائیں۔ کیونکہ اگر وہ اس راستے پر چلیں گے تو شر و فساد پھیلے گا، فتنہ عام ہوگا، جو لوگ اختیار کریں گے اور جو اس کی چنگاری سے متاثر ہوں گے سب کو نقصان پہنچے گا۔ پوری امت فرقوں میں بڑھتی ہے، تہذب اور تمزق کا شکار ہوتی ہے اور پھر آپس کے میں دست و غریبہ ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس خواہش کے تحت کہ شر و فساد کا دفاع ہو اور لوگ اپنے مقصد تک پہنچ سکے، یعنی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی دین کی طرف، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صاف ستھرا شفاف دین اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے سے نازل کیا ہے، جو شرک سے، بدعات سے اور گمراہیوں سے پاک ہو، لوگ اس دین کی طرف پلٹ سکیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آگے یہ ایک پیراگراف ختم کر کے کہہ رہے ہیں کہ فتنوں کی ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے، فتنہ جب آتا ہے تو لوگ اس کے سلسلے میں شبہے میں پڑ جاتے ہیں، پہچان نہیں پاتے کہ یہ فتنہ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ یہاں تک کہ ممکن ہوتا، قریب ہوتا ہے کہ اسے کوئی سمجھ نہ پائے سوائے علماء کے جو دقیق نگاہ رکھتے ہیں، وہ ان فتنوں کو پہچانتے ہیں، اور اس فتنے کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے اس وقت جب یہ فتنہ ختم ہوتا ہے یا واپس پلٹتا ہے، لیکن امت کو بہت کچھ نقصان اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے بعد۔ امام نعیم بن حماد کتاب الفتن باب العصمت من الفتن میں ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم۔ حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ دونوں نے کہا، دونوں کا یہ قول ہے کہ ان الفتنۃ اذا اقبلت شبہت، کہ فتنہ جب آتا ہے تو شبہے میں ڈالتا ہے، شبہے میں مبتلا کرتا ہے، یعنی حق اور باطل کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، لوگ تمیز نہیں کر پاتے۔ اور میں نے اس سے پہلے ابتدائی اور درمیانی کچھ دروس میں علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ کوئی بھی باطل ہو دنیا کا، اسے مقبول بنانے کے لیے کہ لوگ اسے قبول کریں، اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش کی جاتی ہے، خوبصورت نعرے اور اچھے غلاف اس پر چڑھائے جاتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس برائی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام دیکھیے، میں نے کہا کہ بعد کے لوگ جو بتاتے ہیں صحابہ کا علم انتہائی گہرا تھا، اس وقت بیان کیا، دو صحابیوں کا قول ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو لوگ شبہے میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتا ہے، اور جب پلٹتا ہے تب اس کو وہ بے نقاب ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ شبہے کے اقبال کا یعنی آنے کا کیا مطلب ہے؟ قال سل السیف،
تلواروں کا بے نیام ہو جانا، نکل جانا، کہ فتنے پھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف آدمی تلوار کو بے نیام کر لیتا ہے، جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قیل ما ادبارھا، کا پوچھا گیا کہ اس کا ادبار کیا ہے، یعنی پلٹنا، فتنہ جو ہے اپنی پیٹھ دکھاتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ تو کہا غمد السیف، تلوار کو میان میں ڈال دینا، یعنی فتنہ کا شروع ہو جانا۔ یہ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کرایا کہ پہلے حصے میں انہوں نے شریعت میں خوارج کی علامتیں اور ان کے بارے میں جو پہچان بتائی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے حصے میں اسلامی تاریخ میں خوارج کے اثرات کی بنیاد پر جو فتنے ابھرے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، مختلف قسم کے فرقے فکری اور عملی اعتبار سے الگ ہو کر مسلمانوں اور اسلام کے لیے مسئلہ بنے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری حصے میں باب میں انہوں نے موجودہ دور میں خارجیت کے جو نمونے، فرقے، طبقات پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا اثرات پائے جاتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پہلا باب انہوں نے ذکر کرتے ہوئے سنت اللہ شرعیہ فی الخوارج کا عنوان دے کر پہلے باب میں الفصل الاول کا عنوان قائم کیا اور کہا فی احادیث الخوارج، یعنی شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے خوارج کے بارے میں، اس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث خوارج کے سلسلے میں۔ یہاں کوئی یہ نہ سوچے سننے والے، پڑھنے والے، کہ ہمارے یہاں تو خارجی پائے نہیں جاتے، ہمارے یہاں بھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج جمہوریت کے نام پر، جمہوری طرز فکر کے نام پر جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ خارج سے جو کوشش کی جاتی ہے، ایسے غیر محسوس طریقے سے کچھ افکار عام کیے گئے کہ اچھے مسلمان، میں کہوں واضح طور سے کہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑیے، قرآن و حدیث کو ماننے والے، وہ بعض امور میں خارجیت کے اثرات سے بھرپور متاثر نظر آئیں گے آپ کو، کہیں تحریکیت، عصرانیت کے نام پر، کہیں جمہوریت کے نام پر، آپ کو ہمارے گھر گھر میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ وہ اپنے آپ کو خارجی نہ کہیں، جن کا تذکرہ ہوگا آگے، جو گروہ کی شکل پہ پائے جاتے ہیں آج عالم اسلام میں، اور ان کے اثرات سے ہمارے اخبارات، جرائد اور سوشل میڈیا پر ان کے مضامین، ان کے افکار آج بہت کثرت سے پھیلا جا رہے ہیں۔ جو انہوں نے تمہید میں کہا کہ مسلم ممالک کو جس نے مختلف پریشانیوں میں اور دقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، ابتلا و آزمائش میں جونج کر رکھا ہے، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ خارجیت کا ہے۔ اور اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم بار بار یہ دہراتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، قیامت تک کے سارے مسائل کا حل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اگر آپ کو جنت کے راستے پر چلنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ انہی میں سے یہ احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث یوں ہی صرف معلومات کے لیے بیان نہیں کی، یہ پیشین گوئیاں ہیں۔ پیشین گوئیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا جہاں پہلو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ امت کے ساتھ شفقت و رحمت کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کی خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ دیکھو اس راستے سے بچنا۔ اور یہ علامتیں جو بیان کی جا رہی ہے، آپ روایتوں میں دیکھیں گے کہ ان کی علامتیں بیان کی گئی ہے تاکہ آپ پہچان لیں، اور ان کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ گمراہ طبقہ ہے تو یہ گمراہ لوگوں کی صفات ہیں۔ اہل حق ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ پیشین گوئیاں آپ بعض الفاظ اور سیاق و سباق سے پڑھیں گے کہ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، قیامت تک یہ خارجیت اور یہ فتنہ پایا جائے گا، لہذا قیامت تک ان احادیث کی قیمت اور اہمیت باقی رہے گی۔ اس کے میزان پر آپ دیکھیں کہ کون اہل سنت کے طریقے سے ہٹ کر خارجیوں کے طریقے پر جاتا ہے۔ یہ بات ذہن رکھیں، ذہن نشین رکھیں، اور یہ چند روایتوں پر نظر ڈالیں۔ انہوں نے چند روایتوں کو پیش کیا۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہاں الفاظ جو نقل کیے ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عربی متن کہیں کہیں آ جائے گا، مضمون کا وقت محدود رہتا ہے، مضمون زیادہ ہو اس کے لیے صرف ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے گورنر کے طور پر، وہاں سے آپ نے
مٹی کے ساتھ سونا ملی ہوئی مٹی بھیجی، یعنی خام سونا بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو 4 لوگوں میں بانٹ دیا ہے. اقرا بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ العامری، اور پھر بنی کلاب کے ایک شخص کو، اور زید الخیر الطائی، پھر بنی نبہان کے ایک شخص. 4 لوگوں میں آپ نے بانٹ دیا. یہ جب دیکھا قریش نے تو ان کو غصہ آیا. فغضبت قریش وقالوا اتعطي صناديد نجد وتدعنا. تو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں. سندید کی جمع صنادید کسی قوم کے بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے. سر سید کی کتاب ہے آثار الصنادید یہی لفظ سے ہے. تو کہا سندید جو ہے آپ نجد کے صنادید یا بڑے لوگوں کو سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دے رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعلت ذلك لاتالفهم. میں نے یہ کام جو کیا ہے ان کی تعلیف کے لیے کیا ہے. دیکھیے آج کل ہمارے یہاں ایسے بہادر بہت پائے جاتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہے. ان لوگوں نے جو نیک سیرت صحابہ کرام سے انہوں نے سوال کیا، جواب مل گیا، مطمئن ہو گئے، خاموش ہو گئے. لیکن آگے کہا فجاء رجل قص اللحیہ مشرف الوجنتین غائر العینین ناتی الجبین محلوق الراس. تب ایک آدمی آیا جو گھنی داڑھی والا، کس کا معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو گھنی اور گھنگریالی داڑھی، گھنی اور گھنگریالی داڑھی والا تھا. اس کے رخسار کی ہڈیاں، رخسار کا جو سب سے اونچا حصہ جگہ ہوتی ہے وہ ابھری ہوئی تھی. غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی تھی. ناتی الجبین، اس کی پیشانی نکلی ہوئی یا بھری ہوئی تھی. محلوق الراس، سر صاف تھا، حلق کیا ہوا تھا. بعض روایتوں میں خارجیوں کی یہ علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سر کو صاف رکھیں گے، یعنی حلق کروا لیں گے، مونڈ دیں گے. فقال، تو اس شخص نے، ایسا ایک آدمی آیا اور کہا اتق اللہ یا محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا اس کا انداز دیکھیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خارجیت کی بنیاد پڑ رہی ہے کہ اے محمد اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے. جس کو کہہ رہے ہیں نبی کو کہ آپ ڈریے، یعنی اللہ کا کی شریعت پر عمل کیجیے، یہ مطلب ہوا تقوی اختیار کیجیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یطع اللہ ان عصیت، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ کی فرما برداری کون کرے گا. ایامنونی علی اہل الارض ولا تامنونی، کیا اللہ مجھ کو میری ذات پر روئے زمین کے تمام لوگوں کے سلسلے میں مطمئن ہے اور مجھے امین جانتا ہے، اور تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے. اللہ نے مجھے امین جان کر رسول بنایا، شریعت دی، سارے کاموں کو سپرد کیا، اسوہ حسنہ بنایا، اور تم کو گویا شک ہے میری ذات پر. اگر میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو کون کرے گا. یہ نبی پر اعتراض کر رہے ہیں، اہل حق پر. ابھی تو خیر نبی پر. آگے دیکھیے قال ثم ادبر الرجل، تو اب وہ شخص پیٹ پھیر کر چلا، واپس پلٹا. فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون انه خالد بن الولید. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو قوم کے وہاں موجود صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اس کو قتل کر دینے کی، کہ ایسی گستاخی کی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں قتل کروں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اجازت طلب کرنے والے شخص جو ہے اس روایت میں جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ذئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. میں ان روایتوں کو تھوڑے اچھے سے بیان کر رہا ہوں قدر وضاحت سے تاکہ ذہن نشین رہے، اور اگلے دروس میں ہم ان روایتوں کی روشنی میں حالات کا، تاریخ کا اور موجودہ دور کے خارجیوں کا جائزہ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی نسل سے، ذئ کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل الشے، کسی چیز کی اصل، بنیاد، جڑ. یہاں مراد ہے کہ اس کی نسل سے جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. یہ جو جس نے مجھ پر اعتراض کیا نا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن تو پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرهم، لیکن اس کی حلق سے، ان کی حلق سے قرآن کی قرأت جو ہے آگے نہیں بڑھے گی. یعنی قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا مقصد ان کے دل میں نہیں اترے گا.
جیسے قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ امی لوگ ہیں جو قرآن کو، کتاب کو سوائے قرأت کے، تلاوت کے اور کچھ نہیں جانتے. تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا معنی مفہوم ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، فضائل پر عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کہا گیا یہ حرام ہے وہ نہیں مانتے، یہ حلال ہے وہ نہیں مانتے، قرآن کے خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ حلق سے نیچے نہیں اترنے والا معنی یہ ہے. الفاظ پڑھتے ہیں معنی. تو کہا کہ ایک قوم پیدا ہوگی اس کی نسل سے، کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے آگے نہیں بڑھے گا یہ قرآن. یقتلون اہل الاسلام، ذہن نشین رہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اسلام کو قتل کریں گے. اہل اسلام کو قتل کرنا یہ خارجیوں کی علامت ہے، اہل ایمان کی، اہل السنہ کی، نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والوں کی نہیں ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اہل اسلام کو قتل کریں گے. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور اہل اوثان یعنی بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے شکار کو پھاڑ کر آر پار نکل جاتا ہے. لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، کہ اگر میں نے انہیں پا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں نے انہیں پا لیا تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا. بعض روایتوں میں یہ مسلم شریف کی اس حدیث میں عاد کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں سمود کا لفظ ہے. امام قرطبی اور بعض شارحین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ عاد اور سمود کی طرح قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری نسل کا صفایا کر دوں گا، ایک آدمی کو بھی ان میں نہ چھوڑا جائے. اللہ کا عذاب قوم سمود اور قوم عاد پر جب آیا تو قوم کا ایک آدمی بھی نہیں بچا. تو اس طرح سے میں ان کا صفایا کروں گا، قتل کروں گا کہ ان کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے. یہ کون فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آپ ذہن نشین رکھیں، مسلمانوں کو قتل کریں گے، قرآن پڑھیں گے دیندار رہیں گے. قرآن پڑھیں گے تو دیندار دکھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں آئے گا، مطلب اس کا معنی مفہوم، اس کی حقیقت دل و دماغ اور عمل میں، عقیدے میں نہیں رہے گی. ایک بات. دوسرے، اہل اسلام کو قتل کریں گے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، میں نے کہا خارجیت کا، ایک ہوتا ہے عقیدے کا خروج، ایک ہوتا ہے عقیدے سے کم درجے کا، ہم آگے اس کو جانیں گے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خارجیت نہیں ہے، اس کی کچھ علامتیں ہیں. مسلمانوں پر اعتراض، آج اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو مسلمان سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ یہود، نصارہ، ہنود، غیر مسلمین سے اتنی نفرت نہیں کرتا. ان کے خلاف وقت دینا، کارروائی کرنا، صلاحیتیں لگانا، پیسہ خرچ کرنا، جو مسلمانوں کے خلاف، اپنے ہم مسلک کے خلاف تک کرتے ہیں، وہ کافروں کے لیے نہیں کرتے. یہ کس کی علامت ہے؟ خارجیوں کی. کہ اہل اوثان گمراہ لوگوں کو، مشرک بدعتیوں کو چھوڑ دیا اور کن کے پیچھے پڑے ہیں؟ قرآن حدیث کو ماننے والوں. یہ خارجیت ہے. آگے ہم اس کی تفصیل جانیں گے. یمرقون، اللہ کے رسول نے دین سے نکل جائیں گے. ابھی اس کی وضاحت اور بھی آئے گی. آگے ہم دوسری حدیث میں جاتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی دوسری روایت کہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ مال تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت یا جو بھی مال ہو. اتاہ ذو الخویسرہ، تو ایک شخص ذو الخویسرہ جس کو کہتے تھے وہ آیا. وہو رجل من بنی تمیم، یہ بنو تمیم قبیلے کا ایک فرد تھا. فقال یا رسول اللہ اعدل، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، عدل سے کام لیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلک ومن یعدل الا ما عدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے تباہی ہو، ستیہ ناس ہو. یہ ایک محاورے کے طور پر ویلک، تیرا برا ہو. کون؟ اگر میں انصاف اور عدل سے کام نہیں لوں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ مجھ کو تو کہہ رہا ہے انصاف کرو. قد خبت وخسرت ان لم اعدل، کہ تو جو ہے تو نامراد اور نقصان میں مبتلا ہو گیا اگر میں نے انصاف نہیں کیا. خبتا او خسرتا، یہاں انہوں نے اعراب لگایا. علامہ نووی نے کہا خبتو او خسرتو، یہ بھی لغت میں ہے کہ میں نامراد اور گھاٹے میں پڑ جاؤں گا اگر میں نے انصاف نہیں کیا. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عدل سے کام نہ لوں تو میرا نقصان ہے.
میں نامراد ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ایک معنی تو یہ خبتوں کی شکل میں، اور خبتہ و خسرتا، تو نامراد اور نقصان خسارے میں مبتلا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھ کو نبی مان رہا ہے، میری اتباع کر رہا ہے، اب اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں اور تو میری اتباع کر رہا ہے تو پھر تیرا نقصان ہے، تو نامراد ہوگا کہ ایسے شخص کی تو اتباع کر رہا ہے، اب نبی مان رہا ہے تو پھر یہ کیسے اعتراض اور سوال دل میں اٹھ رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ناکام ہوتا، تو ناکام و نامراد ہوتا۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث میں وضاحت سے یہ نام ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اعذر لی فیہ اضرب عنقہ، اللہ کے رسول اس کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو اسے، ان لہ اصحابا۔ دیکھیے بعض ایسے لوگوں کو آپ نے کچھ حکمت و مصلحت کے تحت قتل نہیں کیا، یہ حکمت و مصلحت آج ہمارے یہاں لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے بعض روایتوں میں کہا منافقین کے بارے میں کہ اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، ہاں، لہذا آپ نے اسے گوارا نہیں کیا کہ اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ایمانی تعلیمات کی بدنامی ہو، اس کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے، غور کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لہ فإن لہ اصحابا، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، اصحاب ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، کہ تم میں کا ایک شخص ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ان کی صلات کے سامنے اپنی صلات کو حقیر اور کمتر جانے گا، ان کے روزوں کے سامنے اپنی روزے کو کمتر جانے گا۔ یقرؤون القرآن، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو کمتر سمجھے گا، یعنی دکھنے میں بڑے دیندار ہوں گے، نماز خوب پڑھیں گے، روزہ خوب رکھیں گے، تلاوت خوب کریں گے۔ آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، تلاوت و قرأت کریں گے، لا یجاوز تراقیہم، وہ ان کے ترقوا یعنی نرخرے سے، گلے سے آگے نہیں بڑھے گا قرآن۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے اس طرح نکل جائیں گے اسلام سے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ یہاں اور مزید وضاحت ہے جس کا میں نے کل کے درس میں تذکرہ کیا تھا، ينظر الى نسلہ فلا يوجد فیہ شیء، تیر جو ان کو لگ کر شکار کو جب نکلتا ہے تیزی سے تو اس کے پھل، نسل پھل، تیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے پھل، نسل کہتے ہیں اس کو دیکھا جائے گا تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ شکار کا خون ان لگا ہے۔ ثم ينظر الى رصافہ فلا يوجد فیہ شیء، پھر پھل کے نیچے جہاں جوڑ ہوتا ہے اس کا لوہا اور پھل کو جو جوڑا جاتا ہے اس کے اوپری حصے کو رصاف کہتے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے گا، وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ثم ينظر الى نذیہ، پھر اس کے نچلے حصے کو جو پر کا حصہ ہے، تیر کا آخری حصہ جو پر ہے وہاں دیکھا جائے گا، بیچ کا حصہ، آخری حصہ، وہاں بھی کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ وهو القدر ثم ينظر الى قززه، معاف کیجئے، درمیانی حصہ دیکھا جائے گا، پھر اس کا آخری حصہ دیکھا جائے گا، ہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سبق الفرخ والدم، کہ یہ تیر جو اندر گھس کر نکلے گا تیر سے، شکار سے، یہ فرس جو جسم کی غلاظت ہے، گوبر وغیرہ، ہاں لید وغیرہ اور خون، اس سے زیادہ تیزی سے نکل گئے، یعنی جسم کے اندر تیر گھسا، ابھی اس پر خون لگتا، جسم کی آلائش یا گندگی لگتی، اس کے لگنے سے پہلے، مطلب وہ آ کر لگے اس سے پہلے تیر نکل کے اتنی تیزی سے پار ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہ خارجی ہیں، مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے، لیکن اسلام سے اس طرح نکل گئے کہ اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ آپ غور کیجئے اللہ کے رسول کتنی وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں نماز پڑھیں گے، تمہاری اپنی نماز کمتر دکھے گی، روزے کمتر دکھیں گے، تلاوت کمتر دکھے گی، یہ سب ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تیر کو پھاڑ کر، ایسا تیر نکلتا ہے شکار کو پھاڑ کر جس میں کوئی نشان نہ ہو خون کا، گندگی کا، ایسے ان کے اندر اسلام کا کوئی نشان نہیں رہ جائے گا۔ ہاں آیتہم، ان کی نشانی یہ ہے، رجل اسود، ایک سیاہ فام آدمی ہوگا، کالے رنگ کا آدمی ہوگا، احدی عضدیہ مثل ثدی المرأة، کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ، اس کا بازو، اس کے بازوؤں میں سے ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا، اور مثل البضعۃ تدردرا، یا پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا جو ہلتا ہوگا، اس کے اندر اضطراب ہوگا۔ ہاں وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں جب اختلاف ہوگا
اس وقت یہ لوگ خروج کریں گے، یہ لوگ نکلیں گے۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، لوگوں کے اندر جب افتراق پیدا ہوگا اس وقت ان کا خروج ہوگا، سامنے آئیں گے۔ میں تیسری حدیث کی طرف جا رہا ہوں، فرقہ اور اس کی دو عبارت میں لوگوں نے اختلاف کیا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد ہے، تمرق معرقۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے فرقہ بندی، اختلاف کے وقت دین سے خروج کرنے والا ایک گروہ ظاہر ہوگا، نمایاں ہوگا۔ یہاں جو جس کو میں چھوڑ رہا تھا وہ روایت، بعض روایتوں میں اسی حدیث کے اندر یہ لفظ ہے علی خیر فرقۃ، یعنی دو گروہ ہوں گے، تو جو خیر والا ہوگا اس سے ایک گروہ طبقہ نکلے گا، یقتلها اولت طائفتین بالحق، جسے اس گروہ کو قتل کرے گا جو دو گروہوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس سے پہلے والی روایت بھی بخاری مسلم کی تھی، اور یہ جو تیسری روایت پیش کی ہے یہ صرف صحیح مسلم میں ہے کہ خوارج کو وہ گروہ مارے گا مسلمانوں کا جو حق سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب دوسرا بالکل ناحق نہیں ہے، اور یہ پورے جو حق سے زیادہ قریب ہے وہ پورا حق پہ نہیں ہے۔ بعض محققین نے کہا کہ صحابہ کرام میں جو جنگ ہوئی تو ایک حق سے زیادہ قریب حضرت علی کا گروہ، دوسرا حق سے تھوڑا ان کے مقابلے میں دور حضرت امیر معاویہ کا گروہ، اور پورا 100% حق ان صحابہ کرام کے ساتھ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وہ قریب تھے، یہ تھوڑا دور تھے، لیکن ناحق اور باطل پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اجتہادی خطا اور فتنے اور بلوے کی وجہ سے یہ خارجیت اور رافضیت نے یہ فتنے پیدا کیے۔ عہد اول میں جمل، صفین، حرور اور دوسرے واقعات ہوئے، کربلا کا واقعہ ہوا، اور پورے ہم آگے اس میں جانیں گے پوری تاریخ میں خارجیت اور رافضیت نے اسلامی تاریخ کے چہرے کو سیاہ بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ آگے نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان اخر من السماء احب الی من ان اقول علیہ ما لم یقل، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے کوئی حدیث تم سے بیان کرتا ہوں تو میں آسمان سے اوپر، آسمان کی بلندی سے زمین پر گر پڑوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات بیان کروں یا آپ پر وہ بات کہوں جو آپ نے نہیں کہی۔ یعنی غلط بات، غلط حدیث کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف منسوب کرنا یہ میرے نزدیک زیادہ برا ہے، اس کے مقابلے میں یہ پسند کروں کہ آسمان سے میں نیچے گر پڑوں۔ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، اور جب اپنے آپس کے معاملات میں گفتگو کروں تو پھر جنگ جو ہے وہ ایک دھوکے کی بات ہے، جنگی اور مصلحت کی بات ہے۔ تو وہاں حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، کچھ پالیسی کے تحت، کچھ ایسے انداز میں جو جنگی مصلحتوں کو ساتھ لیے ہوتی ہے یا اجتماعی مصلحتوں کو، اس کے اعتبار سے میں بات کروں گا۔ اب یہ تمہید بیان کرنے کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیخرج فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، قوم احداث الاسنان صفحاء الاحلام، کہ جو کم عمر والے ہوں گے، احداث الاسنان سن کی جمع، یعنی جن کی عمریں کم ہوگی۔ اس کا مطلب سب کے سب خارجی نوجوان یا کم عمر ہوں گے ایسا مطلب نہیں ہے، یعنی ان میں غالب لوگ ایسے ہوں گے۔ اور یہ کم عمری کی بات کیوں کہی، آگے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اگلے جملے سے، صفحاء الاحلام، حلم، احلام یہاں عقل مراد ہے، یعنی عقل کے اعتبار سے یہ کمتر ہوں گے، بے وقوف قسم کے ہوں گے، یعنی ان پر جوش اور جذباتیت کا غلبہ ہوگا، سنجیدگی، گہرائی، علم اور دور اندیشی یہ کم ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہم آگے جانیں گے کہ آج ہم جن طبقوں کو، یہ نوجوان جو سیلے جذباتی، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، بڑے بڑے علماء، حکام مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، کسی ملک کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ علماء نظر نہیں آئیں گے، گہرے علم والے نظر نہیں آئیں گے، جذباتی لوگ دکھائی دیں گے، کم عمر لوگوں کا غلبہ،
نوجوان تنظیم اور اس پر جو ہے فخر کرنا، الٹے سیدھے نعرے لگانا، ناقبت اندیشی، مسلمانوں کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے معاملے میں جن کی شعور نہیں ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دعویٰ مسلمان اور اسلام کی خدمت کا، لیکن حقیقت میں ان سے صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، بلکہ پوری تاریخ میں یہ کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب جب ایسی تحریکیں اٹھی اصلاح کے نام پہ، خارجیت کے افکار سے متاثر، اس نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچایا، کبھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ عہد صحابہ میں ہو، اس سے لے کر آج تک عراق، ایران اور جو مختلف مقامات پر جو جنگیں ہوئی، ان سارے آئینوں میں دیکھ لو، ہم آگے اس کو جانیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یقولون من خیر قول البریہ، یہ دنیا کے سب سے بہتر انسان کی بات کہیں گے۔ انہوں نے حاشیے میں تشریح کی اوپر والے جملے کی کہ یعنی ان کے اندر جو ہے عقل کی کمی ہوگی، بصیرت کم ہوگی، اور ان کی عمر کی کم کی طرف اشارہ کا لفظ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجربے اور عقل کی قوت میں کمی ہوگی۔ اور یہ یقولون من قول خیر البریہ، یہاں ایک معنی یہ ہے کہ وہ قرآن سے بات کریں گے بظاہر، لیکن قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں جو تحریکی ہیں، اخوانیت اور داعش اور اس قسم کے طبقات جو مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں، وہ جب مسلمانوں کو، عورتوں، بچوں کو قتل کرتے ہیں تو قرآن سے دلیل دیتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جس نے اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہ سارے کافر ہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے ہم روایت میں آگے بڑھتے ہیں۔ یقرؤون القرآن، ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایک معنی یہ بھی کیا کہ بڑی اچھی بات کریں گے۔ آپ ان کی تقریر، ان کا بیان، ان کی کتاب، ان کی تحریر پڑھے سنیں گے، بڑی پیاری چکنی چپڑی بات لگے گی۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا خطرناک دھوکہ ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، تو کسی کی اچھی تقریر اور اچھا غلاف جو ہے وہ آپ کو، ہم کو مروب اور متاثر نہ کریں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو مال جتنا نقلی اور کھوٹا ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ پالش ہوتی ہے، جو حقیقی اور سچا کھرا ہوتا ہے اس کو جو ہے زیب و زینت کی پالش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ جملے پہلے کی روایتوں میں گزر چکے۔ اسی طرح زید بن وہب الجہنی کی ایک حدیث ہے، 5ویں حدیث، وہ کہتے ہیں کہ أَنَّهُ كَانَ فِي جَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ، کہ وہ اس لشکر میں موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ الذین ساروا الی الخوارج، جنہوں نے خوارج کی سرکوبی کے لیے سفر کیا، مطلب کوچ کیا، خوارج کے خلاف حضرت علی کے ساتھ جو لشکر نکلا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن کو پڑھے گی، قرأت کرے گی، لیس قراءتہم الی قراءتہم بشیء، قراءتہم، تمہاری قرأت ان کی قرأت کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھے گی، اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے سامنے کوئی حیثیت رکھے گی، نہ تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھیں گے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے، یحسبون انہ لہم، اور ایسا سمجھیں گے کہ قرآن ان کے حق میں ہے، وہو علیہم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ان کے خلاف ہوگا۔ لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز اور ان کی یہ عبادت ان کے گلے سے آگے یعنی دل تک نہیں پہنچے گی۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ لو یعلم الجیش الذین یصیبونہم، اگر وہ لشکر جو ان کی سرکوبی کرنے کے لیے نکلا ہے وہ یہ جان جائے کہ ما قضی لہم علی لسان نبیہم، کہ ان کے نبی کی زبان پر ان کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کیسا اجر و ثواب ہے، لاتکلوا عن العمل، تو وہ اسے ہی اپنی نجات کے لیے کافی سمجھیں گے، دوسرے عمل کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ کہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے جو قربانی دینے کے لیے لشکر نکلا ہے، اگر اس کے کیا فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جان لیں تو آپ جو ہے اسی پر بھروسہ کریں گے کہ ہم کو اسی عمل سے اللہ نجات دے دے گا۔ آیت ذالک ان فیہم رجلا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جس کا بازو ہوگا لیکن زرا نہیں ہوگا، اور اس کے بازو کے، اس کے پٹھے کے اخیر میں جو ہے وہ عورت کے پستان کی طرح ابھری ہوئی، پستان کا جو حلق
علماء ہے اس کی طرح ایک نشان ہوگا جس پر کہ سفید بال ہوں گے، چند سفید بال ہوں گے. یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے. اس کے بعد عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الحروریہ لما خرج، کہ حروریہ یہ خوارج شہر حرورہ میں رہتے تھے، اسی لیے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے. یہ حروریہ جب ان کا خروج ہوا اور وہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا، یہ حروریہ خوارج حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں. جب انہوں نے خروج کیا مسئلہ تحکیم کی روشنی میں، تو انہوں نے کیا دلیل پکڑی؟ حضرت علی پر اعتراض کر رہے ہیں تو دلیل کیا دی کہ آپ نے حکم بنایا امیر معاویہ کے معاملے میں، اور لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حکم یا لا حکم کہہ لیجئے کوئی حکم نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے. اور آپ نے جو ہے ایک انسان کو، حضرت علی نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا حکم کے طور پر، اسی پر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے انسان کو حکم بنایا، حکم تو صرف اللہ ہے، حکم اس کا چلے گا. تو حضرت علی نے کہا تھا، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ کا حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن مراد باطل ہے. حق کلمہ ہے لیکن مراد باطل ہے. حضرت علی کا یہ جملہ جو ہے نا آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. دنیا میں جتنے بھی باطل پرست ہیں، بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، حق سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث سے استدلال جب کرتے ہیں تو قرآن تو سچا ہے، حدیثیں تو صحیح ہے، لیکن ان کا استدلال، ان کا معنی اور مطلب غلط ہوتا ہے. بعض جھوٹی حدیثیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، صحیح حدیثوں کی بات کر رہا ہوں ثابت شدہ. تو کلمۃ حق ارید بہی بات ارید بہا باطل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خارجی حروری جو ہے بات صحیح کہہ رہے ہیں، کلمہ حق ہے، لیکن اس سے ان کی مراد باطل ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف اناسا انی لا اعرف صفتهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفت بیان کی، جن کے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا جن کی صفت کو میں جانتا ہوں. فی ہؤلاء یقولون، یہی لوگ ہیں وہ جو ان کی صفت نظر آتی ہے کہ الحق یقولون الحق بالسنتهم، کہ وہ اپنی زبان سے بات تو صحیح کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ لا یجوز ھذا منہم واشار الی حلقہ، لیکن وہ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں سچی بات، وہ ان کی اس عضو سے آگے نہیں ہوتی، یعنی حلق سے نیچے نہیں اترتی. من ابغض خلق اللہ علیہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہے. منہم اسود، ان میں سے ایک سیاہ فام آدمی ہوگا جس کے ایک حصے، اس کے ہاتھوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ بکری کے تھن کی طرح ہوگا، یا حلمت الثدین، یا پستان کی گوٹی کی طرح ہوگا. یہ روایت بھی جو ہے صحیح مسلم کی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد نمبر 7 پر انہوں نے ایک روایت بیان کی، 2-3 روایتیں ہیں بلکہ کل انہوں نے 13 روایتیں بیان کی ہیں. اور پھر ان روایتوں کے بعد ایک اولو الامر کی اطاعت اور سمع اطاعت کا ایک باب باندھ کر وہ روایتیں بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ خوارج کون ہیں. اہل علم نے کن لوگوں کو خارجی یا خوارج کہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم اس تفصیل کو جانیں گے. میں جو روایتیں بیان کر رہا ہوں ابھی وہ بھی ادھوری ہیں، اور اس میں بعض پہلو وضاحت طلب ہے. میں اسے اہم سمجھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے اہم سمجھ کر اسے سننا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، ذہن نشین کرنا چاہیں گے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے. میں نے بتایا درمیان کلام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں یہ ہمارے آپ کی ہدایت کے لیے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ ہو کر رہے گی. کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور قیامت تک کچھ چیزیں ہوتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.